بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑی ایمان افروز ویڈیو ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے، اور سارے نبیوں کی سرداری کا تاج بھی اللہ نے آپ کے مبارک سر پہ سجایا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کی شان وراء الورا ہے اور بلند ہے، اسی طرح ناظرین و سامعین، اللہ نے حضور کے صدقے سے ہمیں بھی، حضور کی امت کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور کی امت میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ کا فضل ہے ہم پہ، ہم گنہگاروں پہ، کہ حضور کی امت میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہماری شانوں کو پہلی آسمانی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ تورات، زبور، انجیل میں اللہ نے ہماری شان بیان کی ہے۔ ہماری حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا ذکر کیا ہے، ہماری عبادات کا ذکر کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث پاک ہے وہ رکھنے لگا ہوں، جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور سیرت کی کتاب الخصائص الکبریٰ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات شریف نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی، تو اس تورات میں امت کا ذکر پڑا، اس امت کا جو میں اور آپ ہیں، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں تورات کی تختیوں میں اس امت کا ذکر پڑھ کے آیا ہوں جن کا زمانہ تو آخری ہوگا، سب سے آخر میں آئیں گے، مگر جنت میں سب سے پہلے ان کا داخلہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو یا اللہ میری امت میں شامل کر دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں پہ یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ امت فرما بردار ہوگی اور اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی، تو یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، اے میرے اللہ، میں نے تورات کی ان تختیوں پہ، ان الواح میں پڑھا ہے کہ وہ ایسی امت ہے کہ جس کے سینوں میں کتاب الہی ہوگی، جس کو پڑھیں گے تو اظہار ہوگا، تو یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، اے کائنات کے خالق و مالک، میں نے تورات میں یہ بھی پایا ہے، یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ امت ایسی امت ہے کہ جب وہ امت صدقات کا مال کھائے گی اور اس پر انہیں اجر ملے گا، صدقہ ان کے لیے جائز ہوگا، انہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، تو یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ امت میرے سونے محمد کی امت ہے، یہ امت احمد مجتبیٰ کی امت ہے، یہ امت محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ ناظرین و سامعین، کتنی ایمان افروز بات ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ شانوں والی امت مجھے عطا فرما دے۔ اور ابھی آگے بھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ اس امت کا کوئی شخص اگر نیکی کا ارادہ کرے اور وہ کسی بے بسی کی بنا پر اس نیکی کو نہ کر سکے، غفلت کر جائے، یا اللہ تب بھی تو اس کو نیکی عطا فرمائے گا، اس ارادے پر بھی اس کی نیکی لکھ لی جائے گی، اور اگر اس نے اس نیکی پر عمل کر لیا تو یا اللہ تو اسے ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ امت تو میرے سونے محمد کی امت ہے، یہ احمد مجتبیٰ سرور دو جہاں کی امت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب قدیر، اے میرے رب، میں نے الواح مقدسہ میں دیکھا ہے
کہ جب اس امت میں سے کوئی شخص بدی کا ارادہ کرے گا، گناہ کا ارادہ کرے گا، پھر خدا تعالیٰ تیرے خوف سے باز آ جائے گا، گناہ نہیں کر سکے گا، تو یا اللہ تو اس پر بھی انہیں نیکی عطا فرمائے گا، گناہ چھوڑنے پر بھی نیکی ہی دے گا۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا اے موسیٰ یہ تیری امت نہیں ہے، یہ امت سونے محمد کی امت ہے، یہ احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ اے ارحم الراحمین، میں نے تورات مقدسہ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ امت علم میں اولین و آخرین کی وارث ہوگی، یہ امت دجال سے لڑے گی، گمراہ لوگوں سے جہاد کرے گی، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا اے موسیٰ یہ تیری امت نہیں ہے، یہ امت تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اب بڑی پیاری بات ہے، بڑی ہی پیاری بات، ایمان افروز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب عرض کرنے لگے، اے مہربان پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اگر یہ امت تو نے مجھے نہیں دینی تو جس سونے کی یہ امت ہے، جس احمد مجتبیٰ کی یہ امت ہے، یا اللہ اس امت میں موسیٰ کو بھی داخل فرما دے، مجھے بھی اس امت میں داخل فرما دے، نبی اور رسول نہ بنا، یار کی امت میں داخل فرما دے۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی شان ہے اس امت کی کہ اس امت میں آنے کے لیے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس امت میں ہمیں بھی داخل فرما دے، یا یہ امت ہمیں دے دے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 خصلتیں عطا فرمائیں۔ اس کے بدلے میں قرآن پاک سورہ الاعراف میں فرمایا، اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو نے جو میں نے تجھے عطا فرمایا، اور شکر والوں میں سے ہو، تم شکر والوں میں سے ہو، یعنی تجھے رسالت کے لیے چنا ہے اور تجھے اپنے کلام کے لیے چنا ہے۔ اے موسیٰ تیری یہ شان ہے کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ اے مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ، اللہ نے ہمیں بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ پروردگار نے ہمیں اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ امت ہمیں عطا فرما دے، اگر یہ امت نہیں دینی تو پھر اس امت میں ہمیں داخل فرما دے۔ تو یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔